بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 57 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ ہمارے سامنے جو صیغہ افعل آتا ہے، آیا وہ واجب عینی پہ دلالت کرتا ہے یا واجب کفائی پہ دلالت کرتا ہے، واجب تعینی پہ دلالت کرتا ہے یا واجب تخیری پہ دلالت کرتا ہے، واجب نفسی پہ دلالت کرتا ہے یا واجب غیری پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ واجب کی تقسیمات ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ خاتمے میں بھی آ جائے گی، جہاں پہ ہم واجب کی تقسیمات کو بیان کریں گے۔ لیکن اس سے قبل بطور خلاصہ اور بطور تمہیدی بیان کریں کہ اگر ہمارے سامنے صیغہ افعل آ جائے تو وہ کس واجب میں ظہور رکھے گا، واجب عینی میں رکھے گا، تعینی میں، نفسی میں، یا ان کے جو مقابل دوسری قسم ہے ان میں ظہور رکھے گا۔ سب سے پہلے بیان فرما رہے ہیں الواجب العینی الرابع، یہ چوتھی، جو کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہماری بحث جو 11 نکات کے متعلق ہوگی، یہ چوتھی بحث یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الواجب العینی و اطلاق الصیغہ، واجب عینی اور صیغہ امر کا اطلاق کرنا، آیا یہ واجب عینی کو ثابت کرے گا یا ثابت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس واجب کی تقسیم کو۔ فرماتے ہیں واجب ایک تقسیم کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک کا نام ہے واجب عینی اور دوسری کا نام ہے واجب کفائی۔ واجب عینی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں واجب عینی ایسا واجب جو تمام مکلفین پر واجب ہو اور بعض کی انجام دہی سے باقیوں سے ساکت نہ ہو، یعنی ہر شخص پر جداگانہ اور اکیلے اکیلے واجب ہے، جیسے نماز۔ اب نماز یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لوں گا تو میرے گھر والوں سے نماز ساکت ہو جائے گی، میں روزہ رکھ لوں گا تو پورے محلے والوں سے روزہ ساکت ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں، روزہ سب پہ واجب ہے، نماز سب پہ واجب ہے، ہر ایک کو جداگانہ انجام دینا پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں واجب عینی، جو عیناً اور مشخصاً کیا ہے، ہر ایک پہ واجب ہو۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ ایسا واجب جو تمام مکلفین پر واجب ہو لیکن بعض کی انجام دہی سے باقیوں سے ساکت ہو جائے، جیسا کہ نماز جنازہ ہے، جیسا کہ غسل میت ہے، جیسا کہ دفن میت ہے، سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو انجام نہ دے تو سارے گناہگار ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کے اوپر واجب تھا، لیکن اگر ان میں سے بعض انجام دیتے ہیں تو باقی جو بعض انہوں نے انجام نہیں دیا، فرماتے ہیں کہ ان کے سر سے ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ ساکت ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اس کو کہتے ہیں واجب کفائی، یعنی بعض کے انجام دینے سے یہ باقیوں کے لیے بھی کافی شمار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ امر میں اصل صیغہ امر جو ہمارے سامنے آ رہا ہے افعل کی صورت میں، آیا اس میں اصل واجب عینی ہونا ہے یا واجب کفائی ہونا ہے؟ الرابع الواجب العینی و اطلاق الصیغہ، فرماتے ہیں ہماری چوتھی بات ہے واجب عینی اور اطلاق صیغہ کے بارے میں، کہ واجب عینی آیا اطلاق صیغہ سمجھ میں آئے گا یا اس کی دوسری قسم سمجھ میں آئے گی۔ الواجب العینی، سب سے پہلے واجب عینی کی تعریف کر رہے ہیں، ما یتعلق بکل مکلف، فرماتے ہیں ایسا واجب جو ہر ایک مکلف کے ساتھ متعلق ہو، ولا یسقط بفعل الغیر، اور غیر کے انجام دینے سے یہ ساکت نہ ہو، کالصلاۃ الیومیۃ والصوم، جیسا کہ روزانہ کی نمازیں اور روزے وغیرہ، یہ ہر ایک شخص پر جداگانہ واجب ہے۔ اگر اس کا غیر اس کو انجام دے دیتا ہے تو فرماتے اس کے سر سے ذمہ داری ساکت نہیں ہوگی۔ وَيُقَابِلُهُ الواجب الکفائی، اس کے مقابلے میں دوسرا واجب ہے جس کو ہم واجب کفائی کا نام دیتے ہیں۔ واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ، واجب کفائی کی تعریف فرما رہے ہیں، المطلوب فیہ، فی کی ضمیر جگہ واجب کی جانب، ایسا واجب کہ جس میں مولا کی جانب سے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ وجود الفعل من ای مکلف کانا، مکلفین میں سے کوئی ایک مکلف اگر اس کام کو انجام دے دے تو یہی کافی شمار ہوگا، سب کے لیے جداگانہ اور الگ الگ انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا اس واجب کفائی کا؟ فَيَسْقُطُ بِفِعْلِ بعض المکلفین عن الباقی، اگر بعض مکلفین اس کو انجام دے دیتے ہیں تو یہ باقیوں سے بھی ساکت ہو جائے گا۔ مثال کالصلاۃ عن المیت، جیسا کہ نماز جنازہ پڑھنا، وتغسیلہ، ہی میں جائے گی میت یعنی اور میت کو غسل دینا، ودفن، اور میت کو دفن کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ واجبات کفائی ہیں، یعنی ہے تو سب کے اوپر واجب، جتنے مسلمان موجود ہیں سب کے اوپر واجب ہے، اگر کوئی بھی انجام نہ دے سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر ان میں سے ایک فرد یا دو افراد یا 3 افراد 10 افراد اس کو انجام دے دیتے ہیں تو فرماتے ہیں باقیوں سے وجوب ساکت ہو جائے گا۔ البتہ وسیاتی فی تقسیمات الواجب ذکرہما، یا تو ہم نے بطور خلاصہ بیان کیا، لیکن اس کی تفصیل جو انشاءاللہ جب ہم خاتمہ بیان کریں گے اوامر کی بحث کا تو اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی، وہاں پہ ہم ایک ایک کر کے واجبات کی تمام تقسیمات کو بیان کریں گے۔ فرماتے یہ تو ہوگی ان کی تعریف ہے، لیکن اب یہاں پہ جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر تو واجبات کی تقسیم میں بیان کرنا تو وہاں پہ اس کو بیان کرتے ہیں، یہاں پہ اس کو کیوں بیان کیا؟ فرماتے یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد ہمارا کچھ اور ہے۔ وفی ما یتعلق فی مسئلۃ تشخیص الظہور، فرماتے ہیں کہ
یہاں پہ ہم نے ان کو بیان کرنے کی زحمت دی ہے کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور آ کر بیان کریں کہ ان کا ظہور کس میں ہے. صیغہ امر آ جائے واجب عینی کو بیان کرے گا یا واجب کفائی کو بیان کرے گا. نقول پس ہم اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان دلّا دلیل علی ان الوجوب عینی او کفائی فذاک. فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے، یعنی یہاں پہ دو صورتیں بنیں گی. فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے، یہ پہلی صورت ان دلّا سے، فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی دلیل آ جائے جو بیان کرے کہ واجب یا تو عینی ہے تو ہم عینی کے مطابق عمل کریں گے، یا وہ دلیل کہتی ہے کہ واجب کفائی ہے تو ہم کفائی کے مطابق عمل کریں گے. فضا کا فرماتے وہی دلیل ہمارے لیے کافی شمار ہوگی، اس کے متعلق بحث و مسئلے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن وَإِلَّمْ يَدُ اللَّهُ، لیکن فرماتے اگر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو دلالت کرے کہ یہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے، تو فرماتے فَإِنَّا إِطْلَاقَ صِيغَةِ افعل تقتضی ان یکون عینیہ. تو فرماتے ہیں صیغہ افعل کا آ جانا بغیر کسی دلیل کے کہ دلیل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی واجب عینی ہے تاکہ ہر ایک پہ جدا گانا واجب ہو، یا یہ واجب کفائی ہے تاکہ کہ سب کے اوپر واجب ہے لیکن بعض کے انجام دینے سے باقی سے بھی ثابت ہو جائے. فرماتے دلیل ایسی کوئی موجود نہیں ہے تو اطلاق صیغہ افعل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان یکون عینیہ، واجب عینی ہونا چاہیے، واجب کفائی نہیں ہونا چاہیے. سواء اتی بذلک العمل شخص آخر ام لم یأت بہ. فرماتے چاہے دوسرا اس کو انجام دے یا دوسرا اس عمل کو انجام نہ دے، آپ کے اوپر یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب عینی ہو جائے گا. تو کیا خلاصہ ہوا؟ اگر کسی مقام پہ ہمارے پاس دلیل آ جائے اور کہے واجب عینی ہے فبہا، اگر کہے کفائی ہے فبہا، دلیل کے مطابق عمل کرے، تابع دلیل ہوں گے. لیکن اگر دلیل موجود نہ ہوگی تو اصل کیا ہے؟ واجب عینی ہوگا، آپ کے اوپر بطور عینی واجب ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی اور انجام دے دے تو آپ سے وہ ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں کیوں؟ دلیل کیا آپ کے پاس، آپ نے کس دلیل کی بنا پر اس کو عینی قرار دے دیا کہ جہاں پہ صیغہ افعال آ جائے تو اصل یہ ہے کہ واجب عینی ہونا چاہیے. فرماتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی دلیل جو ہم نے پہلے بھی بیان کی، فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِلُزُومِ امْتِثَالِ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ سُقُوطُهُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ. فرماتے ہیں عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ امتثال امر کرنا لازم ہے. یعنی امر آیا کیوں ہے بھائی؟ امر کا مطلب ہی یہ ہے، امر کہتا ہے نسبت طلبی، مولا اپنے اب سے کام چاہتا ہے، مولا کسی چیز کا تقاضا رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ امتثال امر کیا جائے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، واجب ہے. ما لم یعلم سقوطہ بفعل الغیر، جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو جائے کہ یہ والا امر ساقط ہو جائے گا بفعل الغیر، غیر کے انجام دینے سے. جب تک تمہیں یقین حاصل نہیں ہو جاتا فرماتے تب تک تمہارے لیے خود اس کو انجام دینا ضروری ہے. یعنی آسان الفاظ میں کیا ہے کہ جب تک دلیل نہیں آ جاتی، دلیل کہتی ہے کفائی ہے، تب تک عقل کہتی ہے کہ تمہارے اوپر واجب عینی ہے. فالمحتاج الی مزید البیان علی اصل صیغۃ هو الواجب الکفائی. فرماتے جو مزید بیان کا محتاج ہوگا، جہاں پہ ہمیں دلیل اور قرینے کی ضرورت پڑے گی، وہ کون سا مقام ہے؟ وہ واجب کفائی کا مقام ہے کہ اصل صیغہ سے اگر آپ نے واجب کفائی کو سمجھنا ہے تو آپ کو مزید وہاں پہ برہان اور دلیل کی ضرورت پڑے گی. نتیجہ فاذا لم ينسب المولا قرینۃ علی ارادتہ. فرماتے اگر مولا کیا کرے؟ اپنے ارادے پہ کوئی قرینہ قائم نہ کرے کہ میرا ارادہ واجب عینی ہے، واجب کفائی ہے، کما هو المفروض، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے. یعلم ان مرادہ الوجوب العینی. فرماتے یہاں پہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ مولا کی مراد واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں ہے. یہاں تک بات ہوگی مکمل واجب عینی اور واجب کفائی کے بارے میں. آگے اسی سے مربوط ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ واجب تعیینی اور واجب تخییری. یعنی ہمارے سامنے اگر صیغہ امر آ جائے، صیغہ امر کا اطلاق ہو ہمارے سامنے، تو آیا ہم اسے واجب تعیینی سمجھیں گے یا ہم اسے واجب تخییری سمجھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تقسیم کو دیکھتے ہیں. واجب ایک تقسیم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے کہ واجب تعیینی اور دوسرا ہے واجب تخییری. واجب تعیینی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسا واجب جو معین طور پہ واجب ہو اور کوئی دوسرا واجب اس کے عرض میں موجود نہ ہو. عرض کی قید لگائی، یعنی طول میں موجود ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، اس کے عرض میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے واجب کو انجام دے دے، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کو انجام دے دے. فرماتے ہیں ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ واجب تعیینی ہو، یعنی معین طور پہ، مشخص طور پہ وہی اس پر واجب ہو. جیسے یومیہ نمازیں، اب یومیہ نمازوں کا کوئی بدل موجود نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں دوسری چیز موجود نہیں ہے کہ آپ کیا کریں؟ یومیہ نمازوں کو چھوڑ کر مثال کے طور پہ وہ کام انجام دے دیں. فرماتے ہیں یہ واجب تعیینی ہے. اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے واجب تخییری. نے ہے تو واجب لیکن وہ معین طور پہ واجب نہیں ہوتا بلکہ اپنا بدل رکھتا ہے. جیسے خصال کفارہ ماہ مبارک رمضان، اگر ماہ مبارک رمضان کا کوئی کیا کرتا ہے؟ روزہ نہیں رکھتا، تو فرماتے ہیں اس کے اوپر جو کفارہ آتا ہے وہ
3 صورتوں میں آتا ہے. کیا یا تو وہ 60 روزے رکھے, اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے. یعنی وہ کیا ہے, وہاں پہ کفارہ مرتبہ ہے, یعنی پہلے ایک غلام ہے, پھر اس کے بعد کیا ہے 60 روزے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ترتیب کے ساتھ ہے, ایک کو انجام دے سکتا دوسرے کو دے لے, دوسرے کو نہیں دے سکتا تو تیسرے کو دے لے. اس کو کہتے ہیں واجب تخیری, جہاں پہ واجب کے کئی ایک افراد اور اس کے بدل موجود ہوں. فرماتے ہیں تعریف کو دیکھیں, پھر انشاءاللہ آگے اصل باز کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں الخامس الواجب التعیینی و اطلاق الصیغہ, واجب تعیینی اور صیغہ امر کا اطلاق کرنا. فرماتے ہیں الواجب التعیینی ہوا, واجب تعیینی کیا ہوتا ہے, الواجب بلا واجب آخر, ایسا واجب جس کے ساتھ کوئی دوسرا واجب نہ ہو, یکون عدلا لہ, جو اس کا عدل قرار پائے, اس کی جگہ پہ آ سکے, و بدیلا عنہ فی ارضہ, اور جو کیا ہے اس کا بدل قرار پا سکے. البتہ اس میں شرط کیا ہے کہ فی ارضہ, اس کے عرض میں نہ ہو. اگر طول میں ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کالصلاۃ الیومیۃ, جیسا کہ یومیہ نماز. طول کی مثال جیسا کہ ہم نماز مسافر دے سکتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ہے, اور اس کی جگہ اگر مسافر ہوگا تو وہ 4 رکعت 2 رکعت میں تبدیل ہو جائے گی. فرماتے ہیں طول میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس کے عرض میں نہیں ہونی چاہیے, نماز کا کوئی بدل موجود نہیں ہے, اس کو ہم واجب تعیینی کا نام دیں گے. ویقابلہ الواجب التخیری, اس کے مقابلے میں دوسرا واجب ہے جس کو واجب تخیری کا نام دیتے ہیں. کا خصال کفارۃ الافطار العمدی فی صوم رمضان, ماہ مبارک رمضان کا اگر جان بوجھ کے شخص کوئی روزہ توڑ دیتا ہے, مطلب اس کا جو کفارہ ہے 3 صورتوں میں, اس کے 3 افراد ہیں, ان کو اس کفارے کو بیان کر رہے ہیں. المخیرۃ بین اطعام 60 مسکین, اس کو اختیار ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا دے. وصوم شہرین متتابعین, یا کیا کرے 2 مہینے مسلسل روزے رکھ لے. واحد کے رقبہ, یا کیا کرے ایک غلام کو آزاد کر دے. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے واجب ہے, یعنی لیکن اس کے افراد ہیں, یعنی یا تو اس کا یہ فرض ہے 60 مسکین کھانا کھلانا, اگر یہ نہیں ہے تو اس کی جگہ 60 روزے آ جائیں گے, اگر یہ نہیں تو اس کی جگہ پہ غلام آزاد کرنا آ جائے گا. یعنی واجب تخیری میں ایسا ہوتا ہے کہ مشخص طور پہ معین نہیں ہوتا, بلکہ اس کے کئی ایک افراد ہوتے ہیں. وسیاتی فی الخاتمۃ توضیح الواجب تعیینی و تخیری, یہاں پہ تو ہم نے بطور اختصار بیان کیا, انشاءاللہ آگے خاتمے میں اس کی تفصیل آ جائے گی. آگے فرماتے ہیں اس میں وہی والا اختلاف جو ہم نے واجب عینی اور کفائی میں بیان کیا. فرماتے ہیں فائزہ علماء, ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جائیں گی. کون کون سی؟ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ کو یقین ہے کہ یہ واجب کون سا ہے, یا آپ کو یقین نہیں ہے. فائزہ علماء واجب انہ من ای القسمین فذاکا, اگر آپ تو اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ یہ واجب کون سی قسموں میں سے کون سا ہے, اگر تو واجب تعیینی ہے تو واجب تعیینی پہ عمل کریں گے, اگر وہ واجب تخیری ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے. والا, والا کا مطلب کیا, یعنی عدم علم, اگر آپ کو علم نہ ہو کہ یہ کون سا واجب ہے, فمقتضى اطلاق صیغۃ الامر وجوب ذلک الفعل. فرماتے ہیں صیغہ امر کا اطلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ والا فعل واجب ہے, سواء اتا بفعل آخر ام لم یأت به, چاہے کوئی دوسرا فعل اس کی جگہ پہ آ جائے یا کوئی اس کی جگہ پہ دوسرا فعل نہ آ جائے. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ واجب تعیینی ہوگا, واجب تخیری نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. فرماتے نہیں آپشن نہیں, بلکہ یہ تعیینی شمار ہوگا اور اسی کو اسی انداز میں بجا لانا ہوگا جس طرح صیغہ امر میں اس کا حکم آیا ہے. فل قاعدہ, تو یہاں پہ جو قاعدہ اور جو قانون ہمارے پاس ہو کیا ہے, تقتضی عدم و سکوت ہی بفعل شیء آخر, کہ کوئی دوسرا بدل اور کوئی دوسری چیز جو اس کے مقام پہ آ سکے. فرماتے ہیں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اس والے امر کو کیا کر دے, ساکت قرار دے دے. کیوں؟ لأن التخیرہ, اس کی جگہ پہ کسی دوسرے فرد کا آنا اور آپ کے پاس آپشن موجود ہونا کہ پہلے کو انجام دو, دوسرے کو چھوڑ دو, دوسرے کو انجام دے, پہلے کو چھوڑ دے. فرماتے یہ والی تخیر ہے محتاج الی مزید بیان. فرماتے یہ مزید بیان کی محتاج ہے کہ مفقود, جو جہاں پہ اصلا موجود نہیں ہے. ہم نے کہا تھا ابتدا میں کہ ہم 11 مقامات کے بارے میں گفتگو کریں گے. فرماتے ہیں السادس, تو 6واں مقام کیا ہے, الواجب النفسی و اطلاق الصیغہ, واجب نفسی اور صیغہ امر کا اطلاق کرنا. ہمارے سامنے جو صیغہ امر آ رہا ہے, آیا ہم اس سے کیا کریں گے, واجب نفسی کو سمجھیں گے یا واجب غیری کو سمجھیں گے. فرماتے ہیں الواجب النفسی ہوا, واجب نفسی کیا ہے, وہ واجب ہے الواجب لنفسہ لا لاجل واجب آخر, ایسا واجب جو بذات خود واجب ہو نہ کہ کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب ہو. یعنی اپنی ذات کی وجہ سے جومیہ نمازیں ہیں, یہ کیا ہے, یہ خود واجب ہے, یہ کسی اور وجہ سے ہمارے اوپر واجب نہیں. ان کو کہیں گے واجب نفسی جو بذات خود کیا ہو, واجب ہو. وایقابلہ الواجب الغیری, فرماتے اس کے مقابلے میں ہے واجب غیری. واجب غیری کیا ہوتا ہے, کل وضو, جیسے کہ وضو بذات خود واجب نہیں ہے, بلکہ وضو کیا ہے, نماز کی وجہ سے واجب ہے. اگر نماز نہ ہوتی تو وضو بھی نہ ہوتا. وضو کیوں آ رہا ہے, نماز کی وجہ سے. فإنہ انما یجب مقدمۃ للصلاۃ الواجبہ, واجب نماز پڑھنے کے لیے وضو مقدمہ ہے, واجب قرار پا رہا ہے, لہذا اس کو انجام دینا ضروری. اس کو ہم کہیں گے واجب غیری, یعنی خود واجب نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے واجب ہو. فرماتے لا لنفسہ, یہ اپنے غیر کی وجہ سے واجب ہے, خود اپنی وجہ سے واجب نہیں ہے. کیوں؟ اذ لو لم تجب الصلاۃ لما واجب الوضوء, اس لیے کہ اگر نماز واجب نہیں ہوگی تو پھر وضو بھی اصلا واجب نہیں ہوگا. وضو کیوں آ رہا ہے, وضو اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر نماز واجب ہے.
اس میں بھی پھر وہی صورت آ جائیں گی جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا. فرماتے فائزہ شکا فی واجب انہ نفسی او غیری، اگر ہمیں شک ہو جائے کہ واجب نفسی ہے غیری، اگر تو یقین ہے علم ہے نفسی ہے تو نفسی کے مطابق عمل کریں گے، غیری ہے تو غیری کے مطابق عمل کریں گے. لیکن اگر ہمیں شک ہو جائے کہ آیا واجب نفسی ہے یا واجب غیری ہے، فمقتضى اطلاق تعلق الامر بھی، فرماتے اس صورت میں امر کا اس کے ساتھ متعلق ہونا اس کا تقاضا کیا ہے کہ انہو واجبون نفسی، یہ کیا ہے واجب نفسی ہے. سواء واجب شیء آخر ام لا، چاہے کوئی دوسری چیز واجب ہو یا واجب نہ ہو، چاہے یہ خود واجب ہو یا یہ کسی دوسرے کی وجہ سے واجب ہو، فرماتے ہمارے لیے فرق نہیں ہے، ہم اس کو وجوب کے اعتبار سے انجام دیں گے، بس اس سے زیادہ ہمارے لیے اور امر کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا. فالاطلاق یقتضی النفسیہ، اطلاق امر اور اطلاق صیغہ امر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا نفسی ہونا مراد لیا جا رہا ہے، یعنی خود اس کو طلب کیا جا رہا ہے، کسی اور کی وجہ سے اس کو طلب نہیں کیا جا رہا. لیکن کب تک؟ معلوم تثبت الغیریہ، جب تک کہ واجب کا غیری ہونا ہمارے لیے ثابت نہیں ہو جاتا. واجب غیری کا ہونا دلیل کا محتاج ہے، اصل کیا ہے کہ اس کلام کا واجب نفسی ہونا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ واجب کی تین تقسیمات پہ گفتگو ہوئی. کون سی قسم اصل میں مدلول صیغہ امر قرار پاتی ہے؟ پہلی تقسیم کون سی تھی؟ واجب عینی. واجب عینی وہ واجب ہے کہ جو سب پر برابر واجب ہو، ہر ایک پہ جداگانہ واجب ہو. اس کا برعکس واجب کفائی ہے جو کہ سب پہ جداگانہ الگ الگ نہ بلکہ بعض کے انجام سے باقیوں سے بھی ساقط ہو جاتا ہے. واجب تعینی وہ واجب ہے جو معین اور مشخص طور پہ واجب ہو، اس کا برعکس آ جاتا ہے واجب تخیری. اور تیسری تقسیم کون سی ہے؟ واجب نفسی وہ واجب ہے جو کسی دوسرے واجب کی وجہ سے واجب نہ ہو، اور اس کا برعکس آ جائے گا واجب غیری. اگر یقین ہو کہ واجب کون سا ہے، واجب عینی ہے یا کفائی، تعینی ہے یا تخیری، نفسی ہے یا غیری، تو فرماتے جو دلیل ہے جس چیز کا آپ کو یقین ہے اس کے مطابق کیا ہوگا، اس کا حکم ہوگا. لیکن اگر شک ہو کہ واجب کون سا ہے تو فرماتے اس صورت میں اصل کیا ہے، اس کا عینی ہونا، اس کا تعینی ہونا اور اس کا نفسی ہونا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.